السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ آئیگل اور جرگتائی گمشدہ بچوں کی کھوج لگانے میں مصروف تھے۔ اس دوران جرگتائی کو ایک جوتا ملا تھا جسے دیکھ کر آئیگل نے کہا تھا کہ یہ کائی قبیلے کا جوتا ہے۔ پھر جرگتائی نے کہا تھا کہ یہ راستہ بلیجے قلعے کی طرف جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے کے بچے ایک قید خانے میں موجود تھے اور شور کر رہے تھے۔ پھر احمد انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، فکر مت کرو، عثمان صاحب ہمیں بچا لیں گے، ہم کائی قبیلے کے سپاہی ہیں، ہم ہمت کے ساتھ کافروں کا سامنا کریں گے۔ پھر وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کوسس کہہ رہا تھا، سوگت سے میرا جاسوس لوٹ آیا ہے، پادری گیگور بھی ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، وہ بھی عثمان کی موت چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب پادری اور ہم ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر اوگاتوس کہتا ہے، ترکوں کے بچے میرے قبضے میں ہیں، میں انہیں نیک عیسائی بناؤں گا، وہ سب ایک چرچ میں تعلیم حاصل کریں گے، اگر عظیم عیسیٰ نے چاہا تو وہ عیسائیت کے لیے لڑنے والا ہمارا ایک خاص لشکر بن جائیں گے۔ پھر نکولا خوش ہو کر کہتا ہے، تو ترکوں کے خاتمے کے لیے ترکوں کو تربیت دی جا رہی ہے، میں نے اسے پیارا جملہ کبھی نہیں سنا اوگاتوس، میں اور شیطان تمہارے سامنے جھکتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں عثمان کہہ رہا تھا، جو آنکھ میرے قبیلے کے مستقبل پر نظر رکھے ہوئے ہے وہ آنکھ نکال دی جائے گی، جو پشت پر وار کرتا ہے اس پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، جو ہم سے ہمارے بچے چھیننے کی کوشش کرے گا اس پر ہم بارش کی طرح برسیں گے۔ دوسری طرف گونجا خاتون کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں کمرال ابدال وہاں پہنچتے ہیں تو بوران کہتا ہے، اس کا جسم گرم ہوتا جا رہا ہے کمرال ابدال، خدا کے لیے کچھ کریں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، ان کا زخم گہرا ہے۔ پھر بوران کہتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ تو کمرال ابدال کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، گونجا خاتون ایک مضبوط خاتون ہے۔ پھر وہ ایک چمچ میں دوا ڈال کر گونجا خاتون کو پلانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بالا وہاں پہنچتی ہے تو کمرال ابدال باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر بالا کہتی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی گونجا؟ گونجا کہتی ہے، ایسا نہ کہو بالا، اب یہ نہیں ہوگا۔ پھر بالا کہتی ہے، ہمیں بیچ راہ میں مت چھوڑو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہمارے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بالا رونے لگتی ہے۔ باہر جرگتائی اور آئیگل واپس قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ مرکزی خیمے میں جا کر جرگتائی کہتا ہے، ہمیں راستے میں یہ جوتا ملا ہے سردار، لازمی بچوں نے ہمارے لیے نشان چھوڑا ہے۔ جوتا دیکھ کر عثمان مسکرانے لگتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر کہتا ہے، سپاہیوں کو تیار کرو، ہم اوگاتوس کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی دوران باہر گوکچے بہادر کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، جب میں خیمے میں داخل ہوئی تو ملن خاتون نے اپنی بات روک کیوں دی تھی؟ کیا وہ مجھ پر شک کرتی ہے؟ بہادر کہتا ہے، ملن خاتون نے مجھے تم پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ یہ سن کر گوکچے کہتی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری کم عقلی ہے کہ تم نے اور سونے نے دھوکہ کر ڈالا۔ بہادر کہتا ہے، فکر نہ کرو گوکچے، میں نے اسے کہا ہے کہ گوکچے آپ کا بہت خیال رکھتی ہے اور ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم پرسکون ہو جاؤ۔ گوکچے کہتی ہے، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ گونجا میری وجہ سے زخمی ہوئی ہے، اگر انہیں بنک بھی لگ گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ بہادر کہتا ہے، تم فکر نہ کرو اور اپنے آپ کو بے نقاب مت کرنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ تو گوکچے کہتی ہے، یقیناً تم ایسا کرو گے، ورنہ اگر مجھ تک بات پہنچی تو میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ دوسری طرف عثمان اور سپاہی بلیجے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بلیجے قلعے میں ترگت کہہ رہا تھا، مجھے بلانے کی وجہ بتاؤ اوگاتوس۔ تو اوگاتوس کہتا ہے، تمام قلعے دار اب متحد ہو چکے ہیں ترگت صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کوسس کے ساتھ ہونے والے آپ کے معاہدے کا اطلاق ہم سب پر ہوگا۔ ہمارا ایک قافلہ ان سرزمینوں میں داخل ہونے والا ہے جس میں تمام قلعے داروں کا سامان ہے، اور ہمارے معاہدے کے مطابق اس قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ترگت کہتا ہے، وعدہ ہمارے لیے ناموس ہے اوگاتوس، جب تم چاہو قافلہ تمہارے قلعے میں ہوگا۔ یہ کہہ کر ترگت چلا جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں پہنچ چکے تھے۔ ترگت کو دیکھ کر عثمان کہتا ہے، ترگت صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ترگت کہتا ہے، اپنے قبیلے کے فائدے کے لیے تجارت کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ترگت چلا جاتا ہے اور پھر عثمان بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اوگاتوس کہتا ہے، عثمان صاحب کس لیے یہاں آئے ہو؟ کیا ترگت صاحب کے ساتھ ہماری تجارت روکنے کے لیے آئے ہو؟ عثمان کہتا ہے، خاموش، میں تمہیں ترک بچوں کو اغوا کرنے کا انجام بتانے آیا ہوں، تمہیں ان کتوں کا انجام بتانے آیا ہوں جنہوں نے میرے قبیلے پر حملہ کیا تھا اور میرے سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اپنے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کاٹنا ہماری عادات میں سے ہے، تمہارے پتھر کے قلعے اور یہ سپاہی، کوئی بھی تمہیں میرے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ پھر اوگاتوس کہتا ہے، تم اس طرح میرے قلعے میں آ کر میرا احتساب نہیں کر سکتے، بچے میرے پاس نہیں ہیں، سوچو یہاں سے نکلو گے کیسے؟
عثمان کہتا ہے اگر تمہارے اندر اتنی بہادری ہے تو ہمت کرو اور اپنی تلوار میان سے نکالو، ترک تلواروں سے زیادہ مضبوط ہیں، میں ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان ہوں، چلو ہمت کرو۔ پھر عثمان کہتا ہے لیکن تمہارے اندر مجھے قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب میں اس قلعے سے جا رہا ہوں، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں ایسے جاؤں گا جیسے بھیڑیا بھیڑوں کے ریوڑ سے نکلتا ہے۔ پھر اوغتوس اشارہ کرتا ہے تو اس کے سپاہی اپنی تلواریں ہٹا لیتے ہیں۔ اس طرح عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اوغتوس کہتا ہے تمہیں میں نہیں ماروں گا عثمان، بلکہ وہ ترک بچے ماریں گے جن سے تمہیں بہت پیار ہے، جب وہ مکمل عیسائی بن جائیں گے تو تمہارے سامنے آ کھڑے ہوں گے، تب دیکھیں گے کہ اس طرح کے بڑے بول تم کیسے بولتے ہو۔ ادھر کائی قبیلے میں گونجا کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ بوران کہہ رہا تھا تمہارا جسم ایسا ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا گونجا، مجھے کمرال ابدال کے پاس جانا چاہیے۔ گونجا کہتی ہے نہیں بوران مت جاؤ، میرا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر بوران بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر گونجا کہتی ہے وقت آ چکا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اختتام نہیں ہے، مجھے اپنی دعا دو، میں نے آپ سے بہت پیار کیا بوران۔ بوران کہتا ہے ایسا مت کرو گونجا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی ہمارے خوبصورت دن باقی ہیں۔ گونجا کہتی ہے میں تم سے راضی ہوں بوران، خدارا اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اس دنیا میں ہمارے دن اتنے ہی تھے۔ یہ کہہ کر گونجا بے ہوش ہونے لگتی ہے تو بوران گھبرا کر باہر آ جاتا ہے اور خواتین کو کہتا ہے گونجا کی حالت خراب ہو رہی ہے، اسے دیکھیں۔ یہ سن کر سب خواتین خیمے کے اندر آ جاتی ہیں اور گونجا کے لیے سخت پریشان ہو جاتی ہیں۔ گونجا بوران کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور پھر کلمہ شہادت پڑھنے لگتی ہے۔ اس طرح گونجا شہید ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان اور سپاہی واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں تو ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گونجا کی موت پر پورا قبیلہ غم میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عثمان بھی کافی غمگین ہو جاتا ہے۔ خیمے کے اندر سب رو رہے تھے۔ بوران کہتا ہے میری گونجا چلی گئی حضور۔ عثمان کہتا ہے اس کی شہادت مبارک ہو۔ بوران کہتا ہے آمین، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہیں سکون نہیں ملے گا۔ پھر عثمان کہتا ہے نہیں ملے گا، یقیناً نہیں ملے گا۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ترکوں پر حملہ کرنے والا زیادہ دیر زندہ رہ پایا ہو؟ ہماری بہن گونجا اس مبارک مقام کو پہنچی ہے جس کی ہم سب آرزو رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو۔ میں ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان قسم کھاتا ہوں کہ گونجا سمیت تمام شہیدوں کا خون رائگان نہیں جانے دوں گا۔ جس بدذات نے قبیلے میں گھس کر ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو اغوا کرنے والا بدذات بھی وہی ہے۔ ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے اور مل کر انتقام لیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بلاجے قلعے کے قید خانے میں ایک بچہ کہہ رہا تھا مجھے بہت سردی اور بھوک لگ رہی ہے احمد بھائی۔ احمد کہتا ہے صبر کرو بھائی، اگر ہم ایک ساتھ بیٹھیں تو سردی نہیں لگے گی، آؤ سب قریب آؤ۔ اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں جولیا وہاں پہنچتی ہے اور قید خانے کا دروازہ کھلوا کر اندر آ جاتی ہے۔ احمد کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے شیطان؟ جولیا کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک ساتھ لطف اٹھائیں گے چھوٹے چوہے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے تو وہ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھنے لگتے ہیں۔ احمد کہتا ہے چھوڑ دو ہمیں کمینوں، کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ جولیا کہتی ہے جہنم میں لے جا رہے ہیں تمہیں۔